والحمد لله رب العالمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کے قطرات سے بھی بڑھ جائیں پھر بھی وہ ہمارا رزق روکتا نہیں ہے، اور وہ مہربان اتنا ہے، رحیم و کریم اتنا ہے کہ اگر ہم 70 برس بھی گناہ کرتے رہیں، ایک بار سچے دل سے پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ ہمارے آنسوؤں کے گرنے سے پہلے ہمیں تھام لیتا ہے۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے ہمارا رب ہمارے لیے کریم ہوگا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں ایک طبقہ ہے صالحین کا، اور صالحین کے لفظ سے ہی آپ کے ذہنوں میں یہ بات سما چکی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اعمال صالحہ سے عبارت ہوتی ہے، اسی لیے انہیں صالحین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بطور عادت خواہشات نفس کی پیروی کے بجائے اللہ جل سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں جن چیزوں کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، مال، دولت، عزت، وقار، منصب، اقتدار اور اس طرح کے لازوال بے شمار خواہشات جو اس 5 یا 6 یا 4 فٹ کے قد میں مچلتی رہتی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے انسان ساری زندگی بھاگا پھرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے
ان چیزوں کے دینے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی کی پسند اور ناپسند کا امر مانے نہیں بنتا۔ یہ اللہ جل سبحانہ و تعالی کا دستور الہی ہے۔ وہ دنیا ان کو بھی دے دیتا ہے جن کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں بھی دے دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پسند اور ناپسند کا معیار دنیا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے امر کو اس پسند اور ناپسند کے درمیان مانے بننے دیتا۔ دنیا اس نے قارون کو بھی دی ہے، دنیا فرعون کو بھی دی ہے، اقتدار یزید کو بھی دیا ہے۔ اب اگر ایک شخص اقتدار کے نشے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ نے مجھے صاحب اقتدار اس لیے بنایا کہ میں اسے پسند ہوں، تو پھر اس سے پوچھئے یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرعون، قارون اور نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے اقتدار تو انہیں بھی دیا تھا، دولت تو انہیں بھی دی تھی، مال و زر انہیں بھی دیا تھا۔ اللہ کی پسند اور ناپسند کا امر اس میں مانے نہیں ہے۔ اللہ عز و جل دنیا انہیں بھی دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ جناب ایوب علیہ السلام کو ایک سمت صبر میں آزمایا، اور دوسری جانب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی دولت دے رکھی تھی کہ ایک ایک وقت میں ان کے استبل میں 1,000 اونٹ بھی رہا کرتا تھا۔ اتنا مال اپنے نبی کو دے دیا تھا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی جنہیں پسند کرتا ہے انہیں بھی مال دے دیتا ہے، اور جنہیں پسند نہیں کرتا انہیں بھی دے دیتا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں، میرے آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی عزت پر، جن کی ختم نبوت پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ بے شک اللہ جل سبحانہ و تعالی نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح اس نے رزقوں کو تقسیم فرمایا۔ اب اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ طبیعتیں اور مزاج، یہ ہے اخلاق۔ کوئی گرم طبیعت کا ہے، کوئی نرم کا ہے، کسی کی گفتگو کا لہجہ پر اثر ہوتا ہے، اور کسی کی گفتگو کا لہجہ سامنے والے کے مزاج میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اخلاق، اور یہ ہیں طبیعتیں اور مزاج۔ اللہ نے جس طرح تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا، یہ اسی طرح کیا جس طرح رزقوں کو تقسیم کیا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہر شخص کو الگ طبیعت اور الگ مزاج دیا، اسی طرح ہر کسی کے درمیان رزق کی تقسیم الگ الگ ہے۔ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو نان شبینہ پر مجبور کر دیا، اور کسی کو اتنا دیا کہ اس کے پاس گننے کا بھی وقت نہیں ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ اب اس کو اللہ کی پسند اور ناپسند کا معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں رزقوں سے مراد مطلق کھانا پینا نہیں ہے۔ رزق سے مراد کیا ہے؟ جسامت، ظاہر کا حسن، قدامت،
قوت، منصب، اقتدار، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے تقسیم فرمائی ہیں، فرمایا یہ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی پسند و ناپسند کا معیار نہیں ہے۔ کوئی شخص الیکشن جیت جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کو پسند تھا اس لیے اللہ نے سارے ووٹ میری طرف ڈلوا دیے کیونکہ میں جو اسے پسند آ گیا تھا۔ یہ معیار نہیں ہے، کہا یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں، آقا کریم کا دوسرا فرمان معیار کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں فرماتا۔ اور میں پہلے مثال دے چکا ہوں، ناپسندیدوں کی جماعت کی بھی انتہا کوئی نہیں ہے اور پسندیدہ لوگوں کی جماعت کی بھی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اگر دولت، اگر منصب، اگر اقتدار، اگر کرسی اللہ کی پسندیدگی کا معیار ہوتا تو ابراہیم بن ادم کو محل سے نکال کر جنگلوں میں کیوں بھیجتا؟ وہ تو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے نا۔ بلخ کا شہزادہ ابراہیم، جس کا دادا بادشاہ، جس کا باپ بادشاہ، لیکن اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جب ابراہیم سے خیر کا وعدہ کیا، ٹھوکر لگائی اور شاہی فاخرانہ لباس اتار کر گدڑی پہنا کر اسے جنگلوں میں بھیج دیا۔ معیار نہیں بنایا۔ کہاں اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند فرماتا اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں فرماتا۔ اب قربان جائیے اس حدیث کا اگلا جملہ ذرا دلوں کو تھام کر سننا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّهُ، ہاں اللہ دین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے محبت فرماتا ہے۔ دین اللہ صرف انہی کو دیتا ہے۔ دین اس کو کبھی نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ فرعون ڈوبنے لگا نا، اللہ کو ناپسند تھا، کیوں؟ نبی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، نبی کی شان میں تنقیص کی، جناب کلیم کا مقابلہ کیا اور اپنے دل میں جناب کلیم علیہ السلام کو العیاذ باللہ حقیر جانا اور جناب کلیم کے متعلق جو جملے استعمال کیے ان جملوں کو ادب کے خوشبو میں ڈبویا نہیں، انہیں ادب کے پیمانے پر تولا نہیں، بنا ادب کے استعمال کرتا رہا۔ اللہ کو یہ حرکت اتنی ناپسند آئی، ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ۔ یہ جملے اس کی زبان سے اللہ نے مکمل نہیں ہونے دیے۔ اللہ نے جبریل امین کو کہا سمندر سے ریت اٹھاؤ اس کے منہ میں ڈال دو، یہ جملے مکمل کر ہی نہ سکے کیونکہ یہ ہمیں پسند نہیں۔ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین کی توفیق اللہ صرف اسے دیتا ہے جسے پسند فرماتا ہے۔ یہ غیر کو نہیں ملتی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا غیر کو مل جائے۔ اللہ جس کو پسند فرماتا ہے دین کی توفیق اسے دیتا ہے۔ نسب میں دیکھیں تو ابو جہل کا نسب اعلیٰ ترین ہے، نسب میں دیکھیں تو ابو لہب کا نسب اعلیٰ ترین ہے، انساب کی دنیا میں دیکھیں تو بلال کا نسب اس درجے پر نہیں ہے، لیکن اللہ نے دین دینا تھا تو اس کے لیے انتخاب بلال کا کیا اور بڑے نسبوں والوں کو محروم کر دیا۔ وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اللہ دین انہی کو دیتا ہے جن سے محبت فرماتا ہے، دوسروں کو دین نہیں ملتا۔ دین کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے، غیر کو دین کی توفیق اللہ نہیں دیتا ہے۔ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے ناموس رسالت کو پہرا نہیں دے سکتے
دو ٹانگوں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھنے والا ناموس رسالت کا پہرے دار رب بنا دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا آئین ہے. کھربوں روپے بینک پڑے ہوتے ہیں جن کی دور تک ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ اسے دین پر خرچ کی توفیق نہیں دیتا، اللہ کو اس کا پیسہ پسند نہیں ہوتا، وہ اپنے اس اکاؤنٹ کو چھیڑتا بھی نہیں ہے. اور رب چاہتا ہے تو کل ملکیت 2 یا 4 ایکڑ زمین ہوتی ہے وہ بیچ کر ناموس رسالت کے سپاہیوں میں شامل ہو جاتا ہے. سید ظہیر الحسن شاہ، یہ اللہ توفیق اسے دیتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے. وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اللہ دین اس کو نہیں دیتا جس کو پسند نہیں فرماتا، دین صرف اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو پسند فرماتا. اور یہاں یاد رکھیے دین سے مراد مطلق دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے، دین سے مراد مطلق دین نہیں ہے. جو آغاز میں نے جملے کہے تھے نا، ایک صالحین کا گروہ، یہ صالحین کا گروہ ہوتا ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا کھانا پینا، جن کا ہر عمل نبی رحمت کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے. محبت رب کی بھی، محبت رسول کی بھی ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے. دین کا علم بھی ہوتا ہے، ساتھ عمل بھی ہوتا ہے، زہد بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے. نبی رحمت کی بارگاہ کے بھی محبوب ٹھہرتے ہیں اور رب کی بارگاہ کے بھی وہ محبوب ٹھہرتے ہیں. یہ کون خوش بخت ہوتے ہیں؟ یہ صرف وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے. وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اللہ دین نہیں دیتا مگر اسی کو جس کو پسند فرماتا ہے. دنیا تو اللہ پسند و ناپسند سب کو دے دیتا ہے، جنہیں پسند کرتا انہیں بھی دنیا دے دیتا ہے، جنہیں ناپسند کرتا انہیں بھی دنیا دے، محبوبوں کو بھی دیتا ہے، مبغوضوں کو بھی دیتا ہے دنیا، اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دے دیتا ہے. لیکن دین اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو دین نہیں دیتا. آج تک آپ ثابت کریں کبھی اللہ نے اپنے کسی دشمن کو دین دیا ہو؟ اللہ اپنے دوستوں کو دین کی توفیق جنہیں پسند فرماتا ہے. میں ایک مختصر سی بہت نچلی جگہ سے ایک مثال کو اٹھاتا ہوں. گھر میں 5 بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ایک اٹھتا ہے نماز کے لیے، 4 بیٹھے رہتے ہیں. ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ایک باپ کا نسب ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک چولہے پر کھانا کھاتے ہیں، ایک جیسی ہنڈیا پکتی ہے، ایک نسب ہے، ایک خون ہے. سوال یہ ہے کہ 4 کیوں باقی بیٹھے رہے، وہ 5واں اکیلا کیوں اٹھ گیا؟ کیوں؟ اللہ نے اسے دین دینے کا فیصلہ فرما لیا، اللہ نے اسے پسند کر لیا. وہ 5 میں سے ایک پسند آ گیا، اللہ اسے دین کی توفیق دے دیتا ہے، اسے دین کے معاملات میں اللہ لگا لیتا ہے. اسے اللہ اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنا ذکر، اپنے محبوب کی ذات کی محبت کی دولتیں عطا فرما دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، خادم رضوی کے اور بھائی نہیں ہوں گے؟ لیکن اللہ نے سب میں سے ایک کو چنا. اور اگر اس کو بھی میں چھوڑ دوں، اللہ نے 22 کروڑ عوام میں سے ایک معذور کو چنا کہ آ میرے محبوب کی رسالت پر پہرا دے. ایک کو چن لیا رب نے، آ میرے محبوب کی ناموس اس وقت خطرے میں ڈالی جا رہی ہے، صاحبان اقتدار کتوں کی شکل اختیار کر کے ہیں، آ جا تو معذور سے ہی، لیکن اللہ نے تجھ سے دین کا کام لینے کا فیصلہ کر لیا. وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اللہ دین نہیں دیتا مگر اسی کو جس سے اللہ محبت فرماتا ہے. اور اس حدیث کا آخری جملہ سنیے، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ آتَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، جس شخص کے پاس تم دین کی دولت دیکھو پورے یقین سے کہہ دو اللہ اس سے محبت کر رہا ہے. فَمَنْ آتَاهُ الدِّينَ، جسے دین کی توفیق مل جائے.
اللہ کی راہ میں خرچ کی توفیق مل جائے، نماز کی توفیق مل جائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جائے، آخرت کی فکر کی توفیق مل جائے، جس کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق مل جائے، جسے فکر آخرت کی دولت مل جائے، جس کا دل نبی رحمت کی محبتوں سے منور ہو جائے، اور جسے درود و سلام کے بنا دل نہ لگے، اور جو ہر وقت یاد مدینہ میں رہنا سیکھ جائے۔ اللہ اگر ایسے شخص کو دیکھو تو میرے نبی فرماتے ہیں دعوے سے کہا کرو یہ وہ ہے جس کو اللہ پسند فرما رہا۔ فمن آتاہ الدین فقد احبہ، اللہ جس کو دین عطا فرماتا ہے پھر اس سے محبت فرماتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ تو فیصلے سبھی ہم نے سمجھ لیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ دین ملتا کن کو ہے، دین ملتا کن کو ہے، کیا دین کن کو ملتا ہے؟ یارو ایک شخص بازار میں ویسے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ویسے جا رہا ہے آپ سمجھتے ہوں کہ بازار میں شاپنگ کرنے آیا، دکان سے کوئی چیز خریدنے آیا، یا دکان سے کوئی شے لینے آیا، اور ایک وہ ہے جس نے ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے، آپ دیکھ کر ہی جان جائیں گے کہ یار یہ مانگنے والا ہے، یہ گداگر ہے، یہ سائل ہے، اسے اب کبھی کبھی وہ آپ سے سوال نہیں بھی کر رہا ہوتا لیکن آپ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے خود رک کر اسے دے دیتے، کیوں؟ اس کا کشکول دیکھ کر، اس کا کشکول دیکھ کر۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں دین اس کو دیتا ہوں جو میری بارگاہ میں دین کے لیے دامن پھیلاتا ہے، جو کشکول لے کر میری بارگاہ میں پھرتا ہے، جو جس کی دعائیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اللہ مجھے دین و اعمال صالحہ اور ایمان کی سلامتی عطا کر دے، اور جو دنیا مانگتا ہے وہ تو میں پسند و ناپسند کے بنا دیتا رہتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، دنیا تو مل ہی جاتی ہے، لیکن جن کو محبوب بنانے لگتا ہوں انہیں جولی پھیلانے کی توفیق دے دیتا ہوں، اور جن کی جولی میری بارگاہ میں پھیلنا سیکھ جاتی ہے، ارے میں اس کی جولی میں پھر دین ڈال دیتا ہوں۔ فمن آتاہ الدین فقد احبہ، اللہ فرماتا ہے جس کو میں دین دیتا ہوں اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا والذی نفسی بیدی، لوگوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ حضور قسم ارشاد فرما رہے، کلام کتنا اہم ہوگا، پیغام کتنا اہم ہوگا، فرمان کتنا اہم ہوگا، جس پر میرے نبی جن کی زبان پر سوائی وحی کے کلام کبھی مچلے بنا، وہ میرا نبی قسم اٹھا کر اگر کلام فرمانے لگا تو بتائیے کلام کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ، کوئی بندہ اتنی دیر تک مسلمان نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے۔ فرمایا لا یسلم عبد، کوئی بندہ مسلمان نہیں بن سکتا، حتی یسلم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل مسلمان ہو جائے۔ دل مسلمان ہوتا ہے تو انسان مسلمان بنتا ہے۔ ہم دل پر دھیان نہیں دیتے، ہم دل کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم ظاہر کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ظاہر کو مسلمان بنانے سے کئی گنا بہتر ہے کہ اگر ظاہر کو بدلنا ہے تو اپنے باطن سے آغاز کرو، اپنے باطن سے آغاز کرو۔ یارو دیوار پر آپ نے اشتہار لگانا ہو، دیوار پر اگر آپ نے فلیکس لگانی ہو، دیوار پر آپ نے کوئی اپنا پیغام چسپاں کرنا ہو، اگر نیچے سے آپ دیوار صاف نہ کریں اور اس پر آپ ٹیپ لگا کر اپنا پیغام لگا بھی دیں تو چند دنوں کے بعد وہ مٹی سے اکھڑ کر گر جائے گا۔ اور اگر آپ دیوار کو اچھی طرح صاف کر کے اچھی طرح اسے دھو کر اس پر اپنی فلیکس چسپاں کریں تو وہ دیر پا ہوگی، وہ اترے گی نہیں ہے۔ یہی حال ہے، ہم اپنے دل کو صاف کر کے جب کلمے کی اگر ہم فلیکس اپنے دل پر چسپاں کریں تو وہ فلیکس اتنی جم جائے گی جو ہمارے ظاہر کو بدل کر رکھ دے گی۔ فرمایا لا یسلم عبد المؤمن، کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا حتی یسلم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل مسلمان ہو۔
جب دل مسلمان ہوتا ہے تو پھر صالحین کا گروہ پیدا ہوتا ہے، پھر صالحین کی جماعت سامنے آتی، پھر صالحین کا جو ہے نا وہ ایک طبقہ نگاہوں کے سامنے آ کر نکھرتا ہے، جس میں امام اہل محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسی شخصیات سامنے آتی۔ کتنا دل مسلمان تھا، کتنا دل مسلمان تھا، اندازہ کیجئے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں، بار شریعت کتاب کے مصنف بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے بہت پیارے محبوب خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حضور آپ نے بہت کام کر لیا، اتنا کام آپ نے کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں جس پر آپ نے قلم نہیں اٹھایا، لیکن ایک کام رہتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کا ایک ایسا ترجمہ کریں کہ جسے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ تو امام اہل محبت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مولانا آپ جانتے ہیں کہ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی بار بار اصرار فرماتے، ضد کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا فیصلہ سنایا؟ فرمایا ہاں اگر آپ ضد کرتے ہو تو پھر ایک طریقہ ہے، رات کو جب میں تمام معاملات سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آؤں تو تم آ جایا کرو قلم دوات لے کر، تم قرآن کی آیا پڑھتے جانا، میں اس کا ترجمہ بولتا جاؤں گا، تم لکھتے جانا۔ سامنے کوئی لغت کی کتاب نہیں ہے، سامنے کوئی اور ترجمہ نہیں ہے، سامنے کوئی اور تفسیر نہیں ہے، سامنے کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر کسی مطالعہ کے مولانا امجد علی اعظمی قلم دوات لے کر قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت ترجمہ لکھواتے جاتے ہیں۔ جب ترجمہ معرض وجود میں آ گیا تو ساری دنیا کو پتہ چلا، دنیا بھر کے مفتیان سر جوڑ کر بیٹھ کے، مفسرین سر جوڑ کر بیٹھ کے، ارے بغیر کسی کتاب کے یہ ترجمہ اور اتنا شاندار ترجمہ، اور پھر سب نے فیصلہ کیا دیا، اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے جس کے دل پر اللہ اپنا کلام ڈالتا ہے۔ یہ ترجمہ الہامی ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان کا نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو اللہ نے اعلیٰ حضرت کے دل پر ڈالا اور دل سے زبان پر آیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا شاندار ترجمہ اعلیٰ حضرت نے رب کی عظمت پر، اس کی کبریائی پر، اس کی سبحانیت پر، اس کی تقدیس پر کتنا پہرا دیا۔ ارے آج تک ترجمہ کیا جا رہا تھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، امام اہل سنت کا قلم اٹھا کہا نہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ لوگوں کو بتا دیا رب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، رب کی بارگاہ کے تقاضے کیا ہیں، رب کی شان کیا ہے، رب کی عظمت کیا ہے۔ اس طرح جہاں جہاں میرے نبی کی عظمت کی بات آئی، امام اہل سنت نے دیکھیے تمام مفسرین کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کرتا، بریلوی مکتبہ فکر کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں بھی آیا یا ایوہ النبی، سب نے ترجمہ کیا اے نبی، تو نبی تو عربی کا لفظ ہے، پھر ترجمہ کیا ہوا یا ایوہ النبی، تو یہاں تو مقصود ترجمہ تھا نا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، نبی کا ترجمہ کر کے دکھایا کہ یا ایو نبیو، اے نبی کہنا یہ کہاں کا ترجمہ ہے، یہ تو تم نے عربی کا لفظ این لکھ دیا، اے نبی یہ تو این عربی کا لفظ ہو گیا، نبی کا کوئی ترجمہ بھی تو ہوگا۔ اور امام اہل سنت نے بتایا اے غیب کی خبریں دینے والے، یہ کیا تھا؟ یہ الہامی ترجمہ تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جو صالحین کے طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم فرد ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں نے وہی بات کہی، جب یسلم قلبہ، جب دل مسلمان ہوتا ہے۔ جتنی دیر تک دل مسلمان نہ ہو بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل مسلم رہنا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت نے بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں میں نے ساری عمر جب سے ہوش سنبھالا، اعلیٰ حضرت رات کو سوتے تھے، میں پہرا دیتا تھا، ساری رات کروٹ بدلتے، سائڈ بدلتے،
ارے پھر بھی اعلیٰ حضرت کے وجود کو دیکھا جاتا تو بستر پر ایسے پڑے ہوتے جیسے لفظ محمد بن جاتا. حضور کا عشق اتنا، اس درجے کا عشق تھا، نبی رحمت کی ذات کے ساتھ تعلق اتنا تھا. اور کسی کی جرأت کہ امام اہل سنت کے ہوتے ہوئے میرے نبی کی شان میں تنقیص کر جائے اور میرا امام نہ بولے، یہ تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا. کسی کی بھی جرأت ہوئی، اگر اس کے قلم نے خطا کھائی تو اس کے قلم کو روکنے کے لیے بریلی کا شاہ سامنے آ گیا اور پھر قلم روک کر دکھایا اور صداقت کو کھول کر دکھایا، نکھار کر دکھایا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یہ بریلی کے شاہ کا کمال تھا. تو اس لیے یہ سعادتیں تب ملتی ہیں جب انسان کا دل مسلم ہوتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم صالحین کے گروہ کے لوگ بن جاؤ، لیکن اس کے لیے اپنے دل پر محنت کرو، اپنے دل کو مسلمان کرو. دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.